کیا ایک ماں چاہے گی کہ اس کا بچہ کبھی ناکام ہو جائے، ایک فضول انسان بن جائے اور ایک بے مقصد زندگی گزارے کہ جس کا کوئی ایم نہیں ہوتا نا، وہ کسی ٹارگٹ کو کبھی ہٹ نہیں کرتا؟ ایلون مسک، اوپرا، بل گیٹس، ان کو کون نہیں جانتا، یہ تو بہت مشہور لوگ ہیں۔ ان تینوں میں ایک چیز بڑی زبردست کامن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حنبل اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں کام کی بات۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ کیسے آپ اپنے وقت کو بہت قیمتی بنا سکتے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ ایک بہتر انسان بن رہے ہوتے ہیں؟ اور کون سا ایسا لائف سٹائل ہے جو اڈاپٹ کر کے آپ ہر تھوڑے دن بعد اپنے پاس ایک نئی سکل اور اپنے اندر ایک نئی ویلیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ ایک دن ہمارے ایک فیملی ایونٹ پہ میرے ایک بڑے اچھے بزرگ سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ ایک بہتر آدمی کیسے بنا جا سکتا ہے اور اپنے وقت کو قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بڑی زبردست بات کہی۔ انہوں نے کہا، بیٹا اپنی زندگی سے لا یعنی کو نکال دو۔ میں نے پوچھا لا یعنی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہر وہ چیز لا یعنی ہے جس سے نہ تمہیں دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، یعنی ہر وہ کام جس سے نہ تمہیں کوئی دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہو، وہ لا یعنی ہے۔ مجھے ان کی اس بات نے بڑا کلک کیا اور مجھے بڑی زبردست لگی۔ میں نے کہا آپ مجھے ذرا ایگزامپل سے ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ اچھا، فیملی کے اور لوگ بھی ہمارے گھر جمع ہو گئے، وہ اٹینٹیو ہو گئے کیونکہ بڑے کام کی بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھو، فرض کرو تم ایک فلم دیکھ رہے ہو جو 2 گھنٹے کی ہے، جو صرف انٹرٹینمنٹ ہے، جس سے تمہیں وقتی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ رات کو لیٹ کے اس کو دیکھنے میں فائدہ ہے یا تم کو اچھی کتاب پڑھ لو جس سے تم کو اچھی بات سیکھ جاؤ؟ میں کہا ڈیفینیٹلی اگر میں کو اچھی بات سیکھ جاؤں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک اور بات کہی۔ انہوں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ رات کو دیر تک انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسی ویڈیوز جس سے اس کو وقتی طور پر انٹرٹینمنٹ تو حاصل ہو رہی ہے لیکن کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اسی طرح ایک گیم وہ کھیل رہا ہے جس سے اسے وقتی خوشی حاصل ہو رہی ہے لیکن اسے اس گیم سے کوئی ٹینجیبل فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا بالکل۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ سب لا یعنی ہے۔ ہم اپنے آفس میں لنچ کے بعد نا واک ضرور کرتے ہیں، تو اس کے دوران ہماری کولیگس کی آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہیں جو بڑی مزیدار ہوتی ہیں۔ اس دن میرا ایک کولیگ میرے پاس آیا، اس نے کہا امبل میں سوچ رہا ہوں کوئی ایکسٹرا ارننگ کروں کسی طریقے سے نا۔ تو میں نے کہا آپ اپنے فری ٹائم میں کوئی پروجیکٹ پکڑ لو، آن لائن کوئی پروجیکٹ کر لو، کوئی کانٹریکٹ بیس جاب کر لو۔ اس نے کہا امبل میرے پاس تو فالتو ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں کہا وہ کیسے؟ کہتا میں رات تو گھر جاتا ہوں، فیملی کو ٹائم دیتا ہوں، اس کے بعد میں سو جاتا ہوں۔ تو اس کا دوست ساتھ ہی کھڑا تھا، اس نے کہا یار وہ تو بتانا جو تو 4 گھنٹے رات کو PUBG کھیلتا ہے۔ اس کے دوست نے کہا سر یہ رات 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک PUBG کھیلتا ہے۔ اس نے کہا ہاں نا یار میرے 20 بچے سو جاتے ہیں اس ٹائم، پھر میں گیم کھیلتا ہوں۔ میں کہا ویٹ بات سنو، تمہارے پاس روز رات کو 4 گھنٹے ہوتے ہیں اور تم اس میں کوئی آن لائن کام نہیں پکڑتے، تم کوئی یوزیبل چیز نہیں کرتے، تم کچھ نہیں سیکھتے۔ پھر میں نے اس کو یہی لا یعنی والی بات بتائی۔ تو میں نے کہا بھائی اب ہم نے ایک کام کرنا ہے، اب آپ کمپلین نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ کے پاس روز 4 گھنٹے ہوتے ہیں جو آپ ایک لا یعنی میں، ایک یوزلیس چیز میں ضائع کرتے ہیں۔ اگر اسی 4 گھنٹے میں آپ کوئی نئی ٹریننگ حاصل کر لو، آپ کوئی نیا ٹول سیکھ لو، آپ کوئی نئی سکل سیکھ لو اور اس کی بیس پہ آپ ارننگ کر لو، آپ آن لائن پروجیکٹ پہ جا کے بڈ کرو، آپ کو اگر کام مل جاتا تو وہی 4 گھنٹے آپ کام کر کے ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں اچھے خاصے پیسے ارن کر لو۔ تو یہ بات اس کو کلک کی اور الحمدللہ وہ اس کام پہ اب لگا ہوا ہے۔ اچھا، اسی فیملی ایونٹ میں جب وہ بزرگ ہمیں لا یعنی والی بات بتا رہے تھے تو ایک خاتون جو کہ آرٹسٹ تھیں، انہوں نے اس بات کو سیریس لیا اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ان کی روٹین کیا تھی کہ وہ ہر وقت موبائل لے کے بیٹھی رہتی تھی، واٹس ایپ پہ فرینڈز کے گروپس ہوتے تھے، پرانی ان کی فرینڈز ہوتی تھیں جن کے ساتھ وہ گھنٹوں گپ لگاتی تھیں، اپنی فیملی کے ساتھ گپ لگاتی تھیں۔ وہ ایک آرٹسٹ تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اگلے دن کینوس منگایا، پینٹ برشز منگائے، کلرز منگائے اور انہوں نے اسی 3 سے 4 گھنٹے کو یوز کرنا شروع کر دیا۔ پھر 1 مہینے بعد ان کے پاس اپنی زبردست قسم کی پینٹنگز کی بہترین کلیکشن جمع ہو گئی، جس کو پھر انہوں نے آن لائن سیلز پہ لگایا اور ان کی کافی زیادہ پینٹنگ سیل ہو گئی۔ ہمارے دین میں تو وقت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو ایک نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک بلیسنگ کہا گیا ہے، اور یوم حساب یعنی قیامت کے دن ہم سے جن نعمتوں کا سوال ہوگا اس میں سے وقت بھی ایک نعمت ہے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے وقت کو، اپنی جوانی کو کن کاموں میں صرف کیا، اور اس سے قطعاً یہ مقصد نہیں کہ آپ 24 گھنٹے ذکر و اذکار میں لگے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں اور آپ کوئی اور کام کریں ہی نہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا ایک ماں چاہے گی کہ اس کا بچہ کبھی ناکام ہو جائے، ایک فضول انسان بن جائے اور ایک بے مقصد زندگی گزارے؟ کبھی بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقت کی نعمت کا احساس دلا کر، اس کی قدر و قیمت کا احساس دلا کر ہمیں ایک کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے۔
चलें इस बात को मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें आप 2 से 3 घंटे रोज के किसी भी बेमकसद काम में गुजार रहे हैं। अगर आप इसको वीकली देखें तो ये आराम से 21 घंटे बन जाते हैं। अगर आप मंथली इस टाइम को कैलकुलेट करें तो ये 84 आवर्स बनते हैं। यानी कि एक मंथ में आप 84 आवर्स का वैल्यूएबल टाइम यानी चीजों को देख रहे हैं, यानी बेमकसद गुजार रहे हैं। यानी कि अगर आपने इन्हीं 84 आवर्स को किसी मकसद के तहत किसी नई स्किल को सीखने के लिए, किसी नए हुनर को सीखने के लिए, कोई नए काम की बात सीखने में इस्तेमाल किया होता तो 5 से 6 महीनों में आप अपने अंदर कितनी बड़ी वैल्यू, कोई नई स्किल, कोई ऐसा हुनर ऐड कर सके होते जिसकी बेस पे आपकी इनकम अच्छी हो जाती, आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता या आप एक बेहतर इंसान बन जाते। इंग्लिश का एक मुहावरा है, टाइम इज मनी। अगर हम अपने वक्त को पैसों में कन्वर्ट कर लें तो हमें ये बात और अच्छी तरह समझ आएगी। अगर हम ये सोचें जो हम अपने घर पे वक्त गुजारते हैं, हमारे हर गुजारे हुए मिनट की वैल्यू 100 रुपीज पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट की वैल्यू 100 रुपए यानी 100 रुपीज है। तो अगर हम 1 घंटा ज़ाया करते हैं तो इसका मतलब हम 6000 रुपये पर घंटा ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, अब इन सारी बातों से मकसद ये नहीं कि आप एक 24 घंटे के खप में मुब्तला हो जाएं कि यार मैंने अपने वक्त को ना किसी तरह टाइम को अपने पैसों में कन्वर्ट करना है और मैंने जो है ना इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ सोचनी ही नहीं है। ऐसी बात मैं नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैलेंस। बैलेंस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। एक बहुत अच्छे तवाज़ुन और एक बड़े अच्छे बैलेंस की बात की जा रही है। अच्छा, अब ये मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा जो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ या अपने दोस्तों के साथ। जो टाइम आप अपने वालिदैन और बीवी बच्चों के साथ गुजारते हैं वो तो इंतहाई वैल्यूएबल टाइम होता है, बल्कि वो तो बेशकीमत है, वो प्राइसलेस टाइम है। जो अच्छा वक्त, जो क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, आपको तो उसका अजर मिलता है, आपको उसका सवाब मिलता है। आपके पास जो हर चीज़ निकाल के, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फैमिली को निकाल के जो टाइम बचता है, जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, उसको आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें तो आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि जिसका कोई एम नहीं होता ना, वो किसी टारगेट को कभी हिट नहीं करता। तो लायानी भी ये चीज़ है। अगर आपका कोई मकसद नहीं है, आपकी कोई कमिटमेंट नहीं है और आपकी ज़िंदगी में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आप कभी भी अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर सकते। इलॉन मस्क, ओपरा, बिल गेट्स, इनको कौन नहीं जानता, ये तो बहुत मशहूर लोग हैं। इन तीनों में एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त कॉमन है, ये रोज़ अपने वक्त में से 2 से 3 घंटे निकाल कर कोई काम की चीज़ ज़रूर सीखते हैं, कोई हुनर ज़रूर सीखते हैं, कोई नई चीज़ ज़रूर ऐड करते हैं और यही इनकी बेतहाशा कामयाबी का राज है। अच्छा, आखिर में बुजुर्ग ने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा आज गुजरे कल से बेहतर नहीं है तो तुम एक बेहतर इंसान नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की काम की बात आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और आज की काम की बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल काम की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके वक्त का शुक्रिया।